أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا جب آئے ہمارے بھیجی ہوئے ابراہیم بالبشرا ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ کہا انہوں نے ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کو ان اہلہا کانوا ظالمین بے شک اس کی رہنے والے ظالم ہے قال ان فیہا لوطا فرمایا اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے قالوا نحن اعلم بمن فیہا کہا انہوں نے ہم خوب جانتے ہیں کون ہے اس میں لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ نجات دیں گے ہم اس کو اور اس کے اہل والوں کو مگر اس کی بیوی کو نہیں کانت من الغابرین یہ تھی رہ جانے والوں میں سے وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا جب آئے ان کے پاس ہمارے بھیجی ہوئے تو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور دل تنگ ہو گئے وقالوا لا تخف اور کہا نہ خوف کھا ولا تحزن اور نہ غمگین ہو انا منجوک واہلک الا امراتک ہم آپ کو بھی نجات دے دیں گے اور آپ کے اہل کو بھی نجات دیں گے مگر آپ کی بیوی کو نجات نہیں دیں گے کانت من الغابرین تھی وہ رہ جانے والوں میں سے انا منزلون علی اہل هذه القریۃ ہم نے نازل کیا اس بستی پہ رجزن عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون نافرمانیوں کی وجہ سے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً ہم نے چھوڑ دیا اس سے ایک نشانی چھوڑ دی واضح لِقَوْمٍ یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ابراہیم علیہ السلام کو جو فرشتے خوشخبری دینے آئے تھے نا کہ 100 سال کے قریب آپ کی عمر ہے اللہ آپ کو بیٹا عطا کر دے گا یہ خوشخبری دینے آئے تھے جو اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری 100 سال کے قریب پہنچے دونوں کی عمریں تو وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے پھر وہ امتحان کی پرچی بھی ساتھ دے دی لیکن یہاں یہ مقصد نہیں ہے بتانا ابراہیم علیہ السلام کو جو فرشتے خوشخبری دینے آئے تھے نا وہی خوشخبری دینے والے فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو سدوم میں رہتے تھے بستی کو الٹانے کے لیے اور اس عذاب دینے کے لیے بھی وہی فرشتے چلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے کہنے لگے انا مہلکو اہل هذه القریہ ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے نا لیکن جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے نا سدوم میں ہم اس کو ہلاک کرنے بھی جا رہے ہیں اچھا ابراہیم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تو اللہ نے بھیجا کہ اس قوم کو سدوم والوں کو اب ہلاک کر دے کیونکہ ان اہلہا کانوا ظالمین یہ اپنے شنیع کام سے برے کاموں سے باز نہیں آ رہے ان گناہوں سے باز نہیں آ رہے تو بس اللہ نے کہا کہ ہم برداشت نہیں کرتے ان کے ظلم کو وہ بستیوں سمیت ان کو طے کر دے تیس نیس کر دے ہم جا رہے ہیں ان کو ہلاک کرنے بس تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا سدوم میں تو تم جا رہے ہو لیکن قال ان فیہا لوطا وہاں تو لوط علیہ السلام بھی رہ رہے ہیں ان سے کیا کرو گے پھر تم تو سارے بستی کو ہلاک کرو گے تو اللہ کے پیغمبر ہے ان کو کیا کرو گے پھر ابراہیم علیہ السلام کو فکر پڑ گئی اس بات کی فرشتوں نے کہا کہ ہاں نحن اعلم بمن فیہا ہم خوب جانتے ہیں کہ سدوم میں کون ہے اور کیا ہم نے کرنا ہے آپ اس بات کی فکر نہ کرو ہم تو بس اللہ نے جیسے ہمیں حکم دیا نا ہم اس طرح کریں گے لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں اور بھی جو رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے لیکن
لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم لوط علیہ السلام کو بھی نجات دیں گے، ان کو عذاب سے بچائیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کے جو گھر والے ہیں نا، بیٹی بیٹے وغیرہ جو بھی، ان کو بھی بچائیں گے، لیکن إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس کی بیوی کو اس عذاب سے نہیں بچا کے رکھیں گے، اس کی بیوی غرق ہو جائے گی اس میں۔ حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ بیوی لوط علیہ السلام کی بدکار نہیں تھی، پاک دامن تھی۔ مشرکہ ضرور ہوتی ہے نبیوں کی بیویاں، لیکن بدکار نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی نا، یہ وہ بتایا کرتی تھی، جاسوسی کرتی تھی کہ آؤ بھائی لڑکے آئے ہمارے گاؤں میں، مرد آئے، یہ آئے، وہ خوشخبر، یعنی وہ ان کو جاسوسی کر کے بتا دیا کرتی تھی، تو پھر وہ اس طرح وہ آگے وہ خرابت ہو جاتی تھی۔ تو یہ گویا کہ یہ برائی کی جاسوسی، برائی کے کام بتانا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوشخبری اپنا ایک تو ہے نا اچھائی پہ، اچھائی کا بتانا یا اچھے کام بتانا، وہ تو ثواب ملتا ہے، لیکن جیسے ان اچھے کاموں کو بتانا، کرنا، کرانا ثواب ملتا ہے، اس طرح برائی کرنا اور برائی کے اشارے کرنا، برائی پہ کسی کو لگانا، سزا اور بھی گناہ بھی ملتا ہے اور سزا بھی ملتی ہے۔ کانت من الغابرین، یہ رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی اسی بستی میں، جہنم میں، سزا میں رہ جانے والی عورتوں میں سے تھی۔ اصطلاح اس وقت ادھر رہ گئی، ان کو نجات نہیں دی اللہ نے۔ اچھا، اب ولما ان جاءت رسولنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اب لوط علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ مرد ہیں، لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، کیا ہیں۔ اب ان کو جس وقت دیکھا لوط علیہ السلام نے، تو سیء بهم، پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کر کہ یہ نوجوان لڑکے میرے پاس مہمان آ گئے، اور دل میں بھی تنگ ہو گئے کہ یہ کیسے ان کو سنبھالوں گا، ان کو میں کدھر رکھوں گا، کیونکہ اپنی قوم کا تو پتہ تھا نا کہ ادھر نہ کہ ہماری بےزتی ہو جائے، یہ تو ہمارے مہمان ہے، تو کدھر رکھوں گا اس کو۔ بڑے پریشان ہو گئے اور سینے میں بھی تنگ ہو گئے، دل بھی تنگ کر دیا کہ یہ اس واسطے تنگ نہیں کہ مہمان کیا ہوا، اس واسطے کہ عزت کیسے محفوظ رکھوں گا ان کی، لوگ آئیں گے، یہ وہ سارا گھبرا گئے۔ تو جس وقت فرشتوں نے دیکھا نا کہ یہ لوط علیہ السلام نے تو ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے کہ ہم فرشتے ہیں کہ ہم نوجوان لڑکے ہیں کہ ہم کون ہیں، یہ تو انہوں نے پہچانا ہی مجھے نہیں، اس لیے پریشان ہو گئے، کیونکہ غیب کے علم تو اللہ جانتا ہے، غیب کا علم ہوتا ان کے پاس تو فوراً غم کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کہ بس فرشتے ہیں، میں مجھے کیا، کوئی نزدیک آ ویکھے تو صحیح نہ، لیکن نہیں، پہچانا نہیں ہے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ ان کی عزت کیسے محفوظ، کیسے مہمان کے طور پہ کہا۔ تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف ولا تحزن، آپ غم بھی نہ کرو، آپ غمگین بھی نہ ہو، یعنی انہیں گویا کہ ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو انا منجوک و اہلک، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے، یعنی ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ کیوں؟ فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو خوبصورت تو فرشتے ویسے بھی ہوتے ہیں، اللہ نے حسن دیا فرشتوں کو، تو وہ اس لیے گھبرا گئے۔ تو انہوں نے کہا انا منجوک و اہلک، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور ہم آپ کے اہل کو بھی نجات دیں گے، لیکن الا امراتک، آپ کی عورت جو ہے نا، آپ کی بیوی، اس کو نجات دیں گے، وہ بھی غرق ہو جائے گی، کانت من الغابرین، وہ رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر لوط علیہ السلام سمجھ گیا، اچھا میں سمجھا کہ دوسری نوجوان لڑکے ہو، تھوڑی میں کیڑی خاطر خواطر کرسا، ہن سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ گویا کہ حوصلہ ہو گیا لوط علیہ السلام کے کہ کوئی مسئلہ ہو۔ اب اللہ نے فرمایا انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، اب وہ انتظار میں تھے کہ اب لڑکے آ گئے فلان، یہ وہ اپنے ارادے برے کی نیت سے جمع ہونا شروع ہو گئے، تو اللہ نے آسمان سے پتھر برسانا شروع کر دیا اس قوم کے اوپر، سدوم قوم۔ جب آسمانی پتھر بارش کی طرح شروع ہو گئے نا، پتھروں کے ساتھ ساتھ پھر وہ بستیاں جو تھی، سدوم کی بستی، وہ بھی الٹنا شروع ہو گئی۔ لوط علیہ السلام اس کی گھر والوں کو، بال بچ کو تو بچا دیا، اللہ نے محفوظ کر کے رکھ دیا،
لیکن باقی جتنے بھی ملوث تھے نا اس شونی کاموں میں، برے کاموں میں، سب پہ پتھر برسنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے دیکھتے کنڈہار بن گئے ان کے سارے مکان محلات جس میں وہ سارے برائیوں کا اڈے بنائے تھے نا، سب وہ ہو گئے، دس نس ہو گئے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ کیوں میں نے کر دی اس طرح، بما کانوا یفسقون، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی ساتھ اللہ نے وجہ بھی بتا دی کہ کوئی نہیں کہے، اوے یہ نہ کہے کہ اے کتنا بڑا ظلم ہو گیا، دیکھو پتھراں مارے گئے، الٹیاں ہو گئی بستیاں، گھر الٹے ہو گئے، مال الٹے ہو گئے، کتنا ظلم ہو گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، ظلم نہیں، بما کانوا یفسقون، نافرمانی کی وجہ سے، سمجھا کے لوط علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے، جب نہ سمجھے تو پھر حشر ان کا یہی ہونا تھا۔ اور وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اللہ نے کہا کہ ہم نے نشانی چھوڑ دی، واضح نشانی چھوڑ دی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ نشانی کیا چھوڑی ہے کہ جو پتھر آسمانوں سے آتے رہے نا، وہ پتھر اسی طرح سامنے سمت پڑے رہے، پھر کہ لوگ دیکھے اچھا یہ پتھر آئے ان پہ، ان پتھروں سے وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان پتھروں سے ان کے مکان ٹوٹے ہیں، ان پتھروں سے گویا کہ سزا کے طور پہ آسمان سے یہ پتھر آئے، تاکہ ان پتھروں کو بھی لوگ دیکھ لیں، آنے والے جتنے لوگ ابھی پتہ نہیں کہیں سنبھالے ہیں کہ نہیں، باقی چیز سنبھالتے ہیں لوگ سائنس میتھس پہ، یہ گا کہ لیبارٹریوں میں وہ پتھر بھی پتہ نہیں کہ نٹ شٹ پہ دکھائیں کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ جی ہے جی، ہے نا، بالکل بالکل، آگ تک بھی ہے، وہ ہاں پتھر کو آگ لگائی ہے تو وہ پتھر سنبھالے ہیں ابھی تک بھی۔ اور اللہ نے کہا یہ نشانی کے طور پہ، اور اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ اور جو کنڈہار ہے نا، درس اپنا ان کے گھر کنڈہار بن گئے، وہ کنڈہاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویران مکان بنا کے، یعنی اور کسی کو وہاں کسی کو توفیق نہیں اللہ نے کہ وہ آباد کرے یا وہاں شہر آباد ہو جائے، نہیں، وہ اسی طرح کنڈہار رکھیں، وہ پتھر بھی سر الباغ نے محفوظ رکھیں، تاکہ عقل رکھنے والی قوم کے لیے عبرت حاصل کرے وہ قوم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے، قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، کہا انہوں نے ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کو، إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک اس کے اہل ظالم تھے۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا، فرمایا اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے۔ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا، فرمایا ہم خوب جانتے ہیں اس میں کون ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، نجات دیں گے ہم اس کو اور اس کے اہل کو مگر اس کی بیوی کو نہیں۔ كانت من الغابرین، تھی اور پیچھے رہ جانے والیوں میں سے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے پریشان ہو گئے دیکھ کر اور دل تنگ ہو گئے۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، کہا انہوں نے نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو۔ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے، آپ کے اہل کو بھی مگر آپ کی بیوی کو نہیں، تھی وہ پیچھے رہ جانے والیوں میں سے۔ إِنَّا مُرْسِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک ہم نے اتارا اس بستی پہ آسمان سے عذاب، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے چھوڑی نشانی واضح اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق۔